زندوں پر مردوں کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حق تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ اب جنازے کو لے کر کے جانا ہے اور جنازے کے ساتھ چلنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور و معروف روایت آپ سبھی جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق بنتے ہیں۔ پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا رد السلام، سلام کا جواب دینا، وعیادۃ المریض، بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ چلنا، جنازے کے پیچھے چلنا۔ جنازے کو لے جانے کے کچھ آداب ہیں، جنازے کو لے جانے کے کچھ آداب ہیں۔ نمبر 1، چلیں دیکھ کر کے بتائیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو، کیا دکھ رہا ہے؟ جنازہ لے کر جلدی چلنا چاہیے، جنازہ لے کر جلدی چلنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازہ لے کر جلدی سے چلا کرو، آہستہ سے نہیں ہے بلکہ جنازہ لے کر جلدی سے آدمی چلیں۔ نیک ہے تو اسے اس کی آرام گاہ تک پہنچائیں، اگر برا ہے تو اس کا بوجھ جتنا جلد ہو سکتا ہے اتنا جلد اپنے کندھوں سے اتار دو۔ جنازہ لے کر جاتے ہوئے جو سوار ہیں وہ جنازے کے پیچھے چلیں گے، جو پیدل ہیں وہ آگے پیچھے دائیں بائیں جیسے ہو سکتا ہے وہ جنازے کے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن جو سوار ہوں گے وہ جنازے کے پیچھے جائیں گے۔ عموماً اس معاملے میں بھی ہمارے معاشرے میں کوتاہی برتی جاتی ہے، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سوار یہ جنازے کے آگے جاتے ہیں، تو جو حضرات سواری پر سوار ہیں وہ جنازے کے پیچھے جائیں، بقیہ جو پیدل ہیں وہ دائیں بائیں آگے پیچھے جیسے چاہے ویسے چل سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراکب یسیر خلف الجنازہ، جو سوار ہے وہ جنازے کے پیچھے چلے گا، والماشی یمشی خلفہا وامامہا، جو پیدل چلنے والا ہے چاہے آگے سے جائے، دائیں سے جائیں، بائیں سے جائے، پیچھے سے جائے، شریعت نے اس کے لیے وسعت رکھی ہے۔ دیکھیے جنازے کے ساتھ سوار ہو کر جانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ جب دفن کی کارروائی کمپلیٹ ہو گئی، واپسی پر پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری لائی گئی، آپ سوار ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ دریافت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی، کہا ان الملائکۃ کانت تمشی، فرشتے جو ہے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، مجھے اچھا نہیں لگا کہ فرشتے چل رہے ہوں اور میں سواری پر سوار ہوں۔ جب فلما ذهبوا، جب فرشتے چلے گئے، رکبت، میں سوار ہو گیا۔ جب دفن کفن کی کارروائی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو فرشتے چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے چلے گئے تو میں سوار ہو گیا، لیکن جب ہم جنازے کو لے کر کے قبرستان جا رہے تھے اس وقت فرشتے بھی چل رہے تھے، مجھے اچھا نہیں لگا کہ فرشتے پیدل ہوں اور میں سواری پر سوار ہوں۔ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون رفع الصوت عند الجنائز، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے آواز بلند کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بدعت یہ چل پڑی ہے کہ لوگ جنازے کو لے کر جاتے ہوئے بآواز بلند ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ،
کلمہ توحید کا ورد کرتے ہیں، یہ ساری باتیں غلط ہیں، بدعت ہیں، خلاف سنت ہیں۔ جنازے کو لے کر جاتے ہوئے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، بآواز بلند ذکر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون رفع الصوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنازے کو لے کر جاتے ہوئے آواز بلند کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتبع الجنازۃ بصوت ولا نار، آپ جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں، آگ لے کر کے نہیں چل سکتے، بصوت آوازیں بلند کرتے ہوئے آپ جنازے کے ساتھ نہیں چل سکتے، دل لگی کرتے ہوئے، بآواز بلند بات کرتے ہوئے، حتیٰ کہ اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے بھی آپ کو نہیں جانا ہے۔ خاموشی کے ساتھ آپ اپنے طور پر ذکر کر لیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر آپ کو ذکر کی عادت ہے تو کر لیں، لیکن جنازہ کو لے جانے کے لیے لا الہ الا اللہ یا دیگر ورد کرنا، اس کا کتاب اور سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دیکھیے ابتدائی اسلام میں حکم یہ تھا کہ جب تک جنازے کو لے جا کر کے جنازہ گاہ میں رکھ نہ دیا جائے، جنازے کے ساتھ چلنے والوں کے لیے بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ منسوخ کا مطلب اب وہ قابل عمل نہیں ہے۔ جنازے کے ساتھ چلنے والے قبرستان پہنچ کر کے جنازے کو زمین پر رکھنے سے پہلے اگر بیٹھ جاتے ہیں تو گنجائش موجود ہے، لیکن ابتدائی اسلام میں یہ چیز درست نہیں تھی۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ خواتین کو جنازے کے ساتھ چلنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ام عطیہ فرماتی ہیں نہینا عن اتباع الجنائز، نہینا عن اتباع الجنائز، ہمیں جنازے کے ساتھ چلنے سے روکا گیا ہے، ہمیں جنازے کے ساتھ چلنے سے روکا گیا ہے۔ یہ جو اتباع الجنائز کا حکم ہے، جنازے کے پیچھے جانا، یہ حکم خاص ہے مردوں کے لیے، عورتیں جنازے کے ساتھ نہیں جائیں گی۔ ساتھ ہی یہاں دو باتیں ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں۔ جنازے کا ہلکا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میت نیک ہے، جنازے کا وزن دار ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میت فاسق اور فاجر ہے، گنہگار ہے۔ بہت سارے لوگ اگر جنازہ وزن ہو تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فاسق اور فاجر ہوگا، اس طرح کے اندازے غلط ہیں۔ اور ساتھ ہی جنازے پر قرآنی آیات والی چادر ڈالنا یہ بھی غلط ہے۔ اگر کوئی اس عقیدے کے ساتھ قرآنی آیت والی چادر جنازے پہ ڈالتا ہے کہ اس کا میت کو فائدہ ہوگا تو پھر یہ بدعت ہوگی۔ تو قرآنی آیت والی چادریں جنازے پر نہ ڈالی جائیں، سیدھی سادھی جو چادریں ہیں وہ جنازے پر ڈالیں۔ چادر ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر آپ ڈالنا ہی چاہ رہے ہیں تو قرآنی آیت والی چادر ڈالنے سے بچیں۔ بہت دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایسی چادروں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔